باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ باب ہے قیام رمضان کا تطوع بھی ایمان سے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے تقاضے سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب جو لے کر آئے ہیں، اس سے مراد تراویح کا عمل ہے، جو رمضان مبارک کی راتوں کا مخصوص عمل ہے۔ اس کے علاوہ تہجد، نوافل، ذکر، اذکار، تلاوت قرآن مجید، یہ سب اپنے اپنے درجے میں قیام سے متعلق ہے۔ اصل مقصد رمضان کی راتوں کا احیاء ہے کہ یہ راتیں مخصوص رحمت کی راتیں ہیں اور ان سے بقدر امکان فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی نماز تراویح پڑھ لے کہ یہ ذکر اور تلاوت کلام پاک کی اکمل اور اعلیٰ شکل ہے۔ اس سے پہلے لیلۃ القدر کا قیام ہم نے پڑھا تھا، درمیان میں جہاد کا باب آیا، اب پھر تطوع قیام رمضان ہے۔ ربط یہی ہے کہ یہ اعمال بہت زیادہ شاق ہیں، انہیں وہی انسان ادا کرے گا جس کے دل میں اخلاص کوٹ کوٹ کر بھر گیا ہوگا۔ یہ بات کئی جگہ آ چکی ہے کہ ان اعمال کے اختیار کرنے پر خداوند قدوس پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ دراصل یہ مغفرت ان اعمال کا خاصہ ہے، چاہے وہ لیلۃ القدر کا قیام ہو یا مطلق رمضان کا، اور معلوم ہے کہ خاصہ کے پائے جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی مانع موجود نہ ہو۔ جس طرح دواؤں کے خاصے ہوتے ہیں، لیکن ہر دوا کی تاثیر مانع کے نہ ہونے پر ہی موقوف ہوتی ہے۔ اگر کوئی مانع یا اس دوا کی تاثیر کو ختم کرنے والی چیز کوئی موجود ہوتی ہے تو پھر دوا لاکھ استعمال کیجیے، وہ دوا اثر نہیں کرے گی اور وہ خاصہ نہیں دکھلا سکے گی۔ بالکل اسی طرح یہ اعمال اپنے خاصے کے اعتبار سے مغفرت اور ذنوب کے ختم ہونے کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن یہی بات کہ کوئی چیز مانے نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں یہ اشکال کیا جا سکتا ہے کہ جب بہت سے اعمال خیر اس خاصے میں شریک ہوئے تو جب کسی ایک عمل سے مغفرت حاصل ہو چکی تو باقی اعمال کر کے ہم کیا کریں گے؟ مغفرت تو بقائے ذنوب کی فرح ہے، جب دونوں ہی ختم ہو گئے تو مغفرت کیسی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کے ہزارہا درجات، ان درجات کے لحاظ سے مغفرت ترقی کرتی رہتی ہے اس وقت تک کہ یہی مغفرت ترقی درجات اور قرب منزلت کا باعث بن جائے۔ علاوہ اس کے یہ بھی ہے کہ جب یہ معلوم ہو چکا کہ اس قسم کی روایات میں ان اعمال کے خواص پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہر عمل اپنے اندر مغفرت کا خاصہ رکھتا ہے، تو اس سے ان اعمال کی طرف خاص رغبت پیدا ہوتی ہے اور ان کے ازداد سے بچنے کا آدمی پورا اہتمام کرتا ہے۔ اور یہی ایک فرما بردار کا منتہائے نظر اور منتہائے مقصد ہے، کیونکہ بندہ یہی سمجھتا ہے کہ خداوند کریم اپنے عاجز بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ ہمارے لیے ان طاعات کے سلسلے میں ہزارہا ثواب اور ہزارہا تقرب کے راستے کھول دیتا ہے۔ اب بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا عمل بجا نہ لائیں تو پھر ہمارے اوپر افسوس ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اعمال کے خواص کو اس طرح سمجھنا چاہیے جس طرح طبی مفردات الادویہ میں ایک ایک مرض کے لیے 10 20 دوائیں اور مفرد جمع کر دیے جاتے ہیں، یہ تمام اس مرض کے ازالے میں مفید ہیں، لیکن جب مرکب تیار کیا جاتا ہے تو ان مختلف المزاج ادویہ کا مزاج وہ نہیں رہتا بلکہ مجموعے کا مزاج جزو غالب کے مزاج کے تابع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ان اعمال کو سمجھ لیجئے کہ مفرد میں کسی کا مزاج گرم تو کسی کا سرد، کسی پر خشکی تو کسی پر تری، کوئی جنت کی چیز ہے تو کوئی جہنم کی۔ زندگی میں اس کا معجون جب تیار ہوتا رہتا ہے، موت پر اس کا آخری مزاج قائم ہو جاتا ہے، پھر یا تو غلبہ معاصی کے باعث اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ آدمی جہنم کا مزاج بن جاتا ہے، یا غلبہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یعنی غلبہ طاعت کے باعث جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہماری طبیعت کا خاصہ نیکی بنا دے، تاکہ ہمارا آخری انجام اچھے خاتمے کے ساتھ ہو اور ہمارا آخری ٹھکانہ جنت النعیم ہو۔